عمران خان نے ایک سلوگن لگایا تھا نیا پاکستان کا, وہ ان کی تو اب گورنمنٹ بھی آ گئی ہے, وی ہوپ کہ وہ اس کو سکسیزفل کر سکیں. آپ نے سر ایک سلوگن ہے آپ کا سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھا اپنا پاکستان کے حوالے سے, تو سر وہ اس کا آپ ہمیں بتائیں کہ وہ کس بیس پہ ہے اپنا پاکستان؟ ایسا ہے کہ اپنا پاکستان یہ کہ ہم انشاءاللہ اپنا پاکستان بنائیں گے. جی, نیا پاکستان نہیں, وہ پاکستان جس کے لیے ہم نے لاکھوں جانوں کی قربانیاں دی تھی. وہ پاکستان کہ جس میں ہمارا اپنا نظام ہو. وہ پاکستان جس میں ہماری اپنی تعلیم, اپنی تاریخ اور اپنی چیزیں ہوں. وہ پاکستان جو ہمارا نمائندہ ہو. وہ پاکستان نہیں جو چربا ہو کسی اور ملک کا, کہ جس میں ہمیں تعلیمی نظام دیا جاتا ہو, جس میں ہمیں لوکل گورنمنٹ کے انجیکشنز دیے جاتے ہوں, کہ جہاں ہمارا اپنا جو لوکل سسٹم ہے اس کو تباہ کیا جائے, ہمارے اپنے تعلیمی نظام اور اس کی جڑوں کو کھوکھلا کیا جائے. کیونکہ کسی اور کی ضرورت ہے, یہ جو ہمیں فنڈ کرتا ہے وہ اپنا پروجیکٹ بھی دیتا ہے ہمیں. ہم نے اپنا پاکستان بنانا ہے. ہمیں پتا تھا جب ہم لوگ, وہ لوگ نہیں, ہم لوگ جب ہم انگریز کے خلاف لڑے تھے, اور اس لڑائی اور جنگ کو آج کل پتہ نہیں مجھے ہم ڈرتے کیوں ہیں اس بات سے. کیا ہم لوگ انگریز کے خلاف نہیں لڑے؟ لڑے ہم لوگ برطانیہ کے خلاف. ہم نے برطانیہ سے آزادی نہیں لی, ہم نے برطانیہ کو شکست دی ہے. ہم جشن آزادی نہیں مناتے, ہم جشن شکست برطانیہ مناتے ہیں. برطانیہ ہمارا دوست نہ ہے, نہ تھا, نہ رہے گا. کیوں ڈرتے ہیں ہم اس بات سے؟ یا تو پھر ہم جشن آزادی نہ منائیں جو کہتے ہیں میں جشن شکست برطانیہ مناتا ہوں, جشن آزادی نہیں مناتا. ہم غلام نہیں تھے. ہم نے ان خارجیوں کے خلاف جنگ لڑی, جہاد کیا ہم نے, اور لاکھوں جانیں گنوائیں. ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم برطانیہ سے بہت پیچھے ہیں؟ کیا ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم فیکٹری نہیں بنا سکتے؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ ہم ہوائی جہاز نہیں بنا سکتے؟ پھر کیوں لڑے ہم برطانیہ کے خلاف؟ کیونکہ ہم اپنا پاکستان چاہتے تھے. ہم وہ ملک چاہتے تھے کہ جہاں پہ ہمارا نظام ہو. یہی قائد اعظم نے بھی چاہا تھا, یہی مجاہدین نے بھی چاہا تھا جو تحریک آزادی کے مجاہد ہیں. تو ہم اپنا پاکستان بنائیں گے اپنے نظام کا, اور انشاءاللہ ہمارے پاس اپنا نظام ہے. تو سر جو یہ کرنٹ جو کانسٹیٹیوشن ہے پاکستان کا, یا کرنٹ جو ایک سسٹم چل رہا ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہ پاکستان نہیں ہے جو قائد اعظم نے بتایا تھا؟ میں اپنے دوستوں سے ایک وہ کرتا ہوں, ہیلپ چاہتا ہوں, آپ سے بھی چاہتا ہوں. میرا جو پاکستان ہے, میرے پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے. بحیثیت قانون دان کی بات کر رہا ہوں. میرے قانون جو ہمارے قانون دان میرے دوست محترم ہیں, میں ان سے اس بات پہ ہیلپ بھی لینا چاہتا ہوں. میرے کانسٹیٹیوشن پہ لکھا ہوا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. بالکل جی. اس کے آبجیکٹو ریزولوشن میں لکھا ہوا کہ کوئی بھی چیز جو اسلام کے قانون اصول کے منافی ہوگا قانون نہیں بنے گا, اور یہ اس کا حصہ نہیں ہوگا. لیکن آپ آرٹیکل 262 میں جائیں گے. ابھی آج ہی میں نے نئے پاکستان کے جو یہ کیا ہیں جو سپورٹرز ہیں, ان کا میں نے ایک وہ دیکھا, پیج دیکھا معذرت کے ساتھ کہ اسلامی سال جو ہے وہ محرم میں شروع ہوتا ہے, لیکن ہم اب کل یا پرسوں ہم نئے سال کی مبارکباد دیں گے. تو افسوس ہے ہمیں کہ ہم ایسا کریں گے. افسوس ہمیں اس بات کا ہے کہ میرے کانسٹیٹیوشن 1973 آرٹیکل 262 میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے ملک کا جو کیلنڈر ہوگا وہ گریگورین ہوگا. گریگورین, پاپ گریگوری, جو آرمینین چرچ کے جو پاپ گریگورین ہاشتم ہے اس کی مناسبت سے ہوگا. مجھے بتائیے, میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان, یہاں پہ جارج یا بشپ پاپ جو چرچ کے آرمینین چرچ ہاشتم ہے اس کے مناسبت سے میں اپنا کیلنڈر بنا رہا ہوں. میں کس منہ سے کہہ سکتا ہوں؟ میری کوئی رہنمائی فرمائے کہ میں اپنے ہی آئین کے خلاف کس رٹ میں کس اتھارٹی کے پاس جاؤں کہ میری جمعے کی چھٹی نہیں ہوتی, ختم ہو گئی. مجھے اب نہیں پتہ چل رہا, میری زندگی کی برکت ہی ختم ہو گئی. مجھے سمجھ نہیں کہ چھٹی کس دن کروں, کام کس دن کروں.
میری جمعے کی چھٹی اس وجہ سے ختم ہوئی کہ میں پوری انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایک وہ بنوں گا تب کروں گا, تو پھر میری جو الگ تشخص ہے, آئیڈینٹی ہے, وہ کہاں چلی جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنا پاکستان بنانا ہے, نیا پاکستان نہیں, اپنا پاکستان, وہ کہ جس کے لیے ہم نے لاکھوں جانوں کی قربانیاں دی تھی. سر کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان جو کرنٹ اتنی کرائسس میں ہے, فائنینشیل ڈیپٹس میں ہے, بہت ساری ایشوز چل رہے ہیں, ٹیررزم کا ہے, بہت سارے ایشوز آن گوئنگ ہیں, تو کیا پاکستان اس سچویشن میں افورڈ کر سکتا ہے کہ وہ ایک نیا سسٹم لے کے آئے, نیا قانون لے کے آئے؟ ہم نے جب پاکستان بنایا تھا کیا اس وقت سے زیادہ اس وقت کی کرائسس ہیں؟ سر کیا لوگوں میں وہی جذبہ ہے, کیونکہ وہ آزادی کی ایک مہم تھی, لوگوں میں تو مایوسی اس لیے بڑھ گئی ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم نے قربانی دی تھی وہ چیز ملی نہیں اب تک. ہم نے دیکھیں 72 سال ایک ایسے فرسودہ نظام, اب میں آپ کو اپنے قانون کی بات کرتا ہوں, یعنی یہ کہنی نہیں چاہیے, لیکن فرسودہ نظام, میرے قانون کا, اب دیکھیں ایک قانون ہے جس پر لکھا ہوا ہے 1898 اور اوپر میں نے لکھا ہوا ہے پاکستان. تو یہ میرے پاکستان کا قانون ہے ہی نہیں. ہم نے تو اتنی جرت ہم نے نہیں پیدا کی, ہم میں اتنی جرت نہیں پیدا ہوئی کہ ہم ان سیکشنز کو چینج کریں. قتل کا جو سیکشن ہے 302 کا ہے یار, کم از کم ہم لوگ اتنی محنت کرتے, اتنی جرت کرتے کہ قتل کے اس سیکشن کو چینج کرے, کوئی دوسرا رکھتے, 212 رکھ لیتے ہم میں اتنی جرت نہیں ہے. ہم اپنے پاکستان میں اتنی جرت نہیں ہے. وہ ایک علامہ اقبال صاحب کا ایک شعر ہے کہ وہ فریب خورد شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں, اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ رسم شہبازی. ہم تو فریب خورد شاہین ہیں, ہمیں تو ٹپوس میں پالا ہوا ہے, جو کرگس ہوتا ہے نا ٹپوس, اس میں پالا ہوا ہے. ہمیں آزادی کا کیا پتا, راہ رسم شہبازی ہمیں کیا پتا. ہم تو ان چیزوں میں ہیں, اور ہم ہمیشہ اپنی ہتکڑیوں کو رنگ دیتے ہیں. جو ہماری زنجیریں ہوتی ہیں جس میں جکڑا ہوا ہے ہم لوگوں کو, اسی کو ہم رنگتے ہیں. تو کیا ایسا غلام آزاد ہو کے پائے گا؟ تو سر اپنے پاکستان کی سوچ پیدا کرنی ہے, اپنے نظام کی. ہمارے پاس ہے اپنا نظام. سر اس کے لیے مائی کوشچن از کہ کون کرے گا؟ ہم کریں who will start? ہم کریں گے. پاکستان ہم نے بنایا ہے, ہم کریں گے. سر تو آئی تھنک ابھی کیسے اسٹارٹ ہوگا, لائک ہاؤ, انفراسٹرکچر اس کا کیا ہے, کیسے آپ ایجوکیٹ کریں گے لوگوں کو. صرف ایجوکیشن سے ہو جائے گا؟ ایجوکیٹ کریں گے. دیکھیں آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں, میں کر رہا ہوں. ہم 2 بندے ہیں لیکن ہم 200 بندے اور دیکھ رہے ہیں. اس چیز کو وہ ان کے ذہن میں ایک پودا اگل رہا ہے, بن رہا ہے کہ دیکھیں ہم نے اپنا پاکستان بنانا ہے. اگر ہم مثال لیتے ہیں, مثال کے طور پر کہ ہم ایک چھوٹا سا کوشچن کروں گا, جو ایجوکیشن کی آپ بات کریں کہ ایجوکیٹ کریں گے, ایجوکیشن کا جو ہمارا نظام چل رہا ہے, یہ تو ہے نہیں, یہ تو انفارمیشن ہے. یہ بھی تو جو ہے وہ ویسٹرن کلچر کے مطابق, یہ تو ہمارا نظام ہے نہیں. میں تو پورے نظام کی بات کر رہا ہوں. یہ ہمارا نظام ہے نہیں جس نے میرے بچوں کو پاگل بنا دیا. کیسے پاگل کر دیا؟ میں اپنے بچوں کا جو سب سے قیمتی ٹائم ہوتا ہے, سب سے قیمتی ٹائم, صبح سے 7-8 بجے سے وہ تیاری پکڑتے ہیں اور 2 بجے تک ہوتے ہیں. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 8 گھنٹے جو قیمتی ٹائم ہوتا ہے میں اسکول میں دیتا ہوں. اس کے بعد جب آتے ہیں تو وہ بھاگ بھاگ کے نماز پڑھتے ہیں. پھر بھاگ بھاگ کے کیا کرتے ہیں, ٹیوشن کے لیے جاتے ہیں. پھر بھاگ بھاگ کے کیا کرتے ہیں, مسجد میں مدرسہ پڑھنے جاتے ہیں. پھر بھاگ بھاگ کے آتے ہیں, سو جاتے ہیں. میں نے اس کے اوپر اتنا وہ ڈالا ہوا ہے کہ یہ میرے بچے کی جو اپنی کریٹیوٹی ہے اس نے ختم کر دی. اس کی اپنی جو سوچ تھی وہ ختم ہو گئی. میرے اوپر کس نے یہ جسٹیفائی کیا کہ نہیں یہ وقت کی ضرورت ہے, نہیں ہے وقت کی ضرورت. what is the solution? سولوشن کیا ہے اس کا؟ کیا ہم اپنے بچوں کو نکال دیں, اس سسٹم سے باہر کر دیں؟ نہیں, ہم ایسے نمائندے بنائیں کہ جو سمجھتے ہیں اس نظام کو. آپ مجھے بتائیں اس وقت کے جو آپ کے نمائندے جن جن پوزیشنز پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کی فیلڈ ہے؟ تو سر جو نمائندے ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اسی سسٹم کی پیداوار ہیں. ہاں, وہ بھی تو یہ سسٹم ہی آپ کا نہیں ہے نا. وہ ہوئی نہ زاغ میں پیدا بلند پروازی. علامہ اقبال کہتا ہے ہوئی نہ زاغ میں پیدا بلند پروازی, کہ شاہین بچے کو خراب کر گئی صحبت زاغ. زاغ کہتے ہیں کوے کو. کوے میں کہتے ہیں وہ بلند پروازی نہیں ہوتی. یہ جو جس صحبت میں ہم لوگ ہیں ہم اسی کی پیداوار ہیں.
میں یہ کہتا ہوں ہمارے پاس نظام ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ آدھا گھنٹہ اکیلے میں بیٹھ کے سوچیں کہ ہمارے پاس اپنا کون سا نظام ہے. ٹھیک. تو دو چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، ایک اسلام آئے گا، ایک آپ کی جو اپنا پشتون کا نظام ہے وہ آئے گا. تو آپ اگر اپنے ہی نظام کو اس زرگر کی آنکھ سے دیکھیں گے اور ان کے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز میں آپ انالائز کریں گے تو آپ کہیں گے ونڈرفل یار، یہ ہمارا اپنا نظام، ہم کیوں اس کو سپرسیڈ کر رہے ہیں، انڈرمائن کر رہے ہیں. ہم اپنے نظام کو کیسے کریں گے؟ یہ لوگوں میں شعور اسی طرح پیدا ہو کے پھر ہم حجروں میں اور مساجد میں لوگوں کو بتائیں. تو سر عمران خان نے جو بھی ریسنٹلی کہا تھا کہ ہم پاکستان کو ایک مدینہ جیسی ریاست بنائیں گے، تو کیا اس سے ایگری نہیں کرتے؟ نیور. دیکھیں میں تو اس وقت کی مدینہ کی ریاست کے مخالف ہوں. اوکے، آپ مدینہ میں اس وقت کا جو مدینہ کی ریاست ہے میں تو اس کے مخالف ہوں. ذاتی طور پر میں کہہ رہا ہوں جی یہ تو سعودی عرب ہے. ٹھیک. یہ کوئی اسلامک سسٹم نہیں. سعودی کا مطلب ہے جو سعود خاندان ہے، یہ اس کو انگریزوں نے ایک ٹکڑا دے دیا تھا. ہم ان باتوں سے کیوں ہم ڈرتے ہیں؟ ٹھیک. ہم حقیقت پہ آ جائیں، لوگوں کو بتائیں یہ اسلامی نہیں ہے بھائی، یہ سعودی ہے. سعودی جو سعودی خاندان ہے اس کو انگریزوں نے ایک لارنس آف اریبیا اور اس کے بعد جو چیزیں چلی خلافت عثمانیہ، یہ میں اس تاریخ میں نہیں جانا چاہتا ہوں، توڑ کے وہ جو اسلامک سسٹم تھا توڑ کے سعودیوں کو، یعنی سعودی فیملی کو آپ اس کا نام رکھیں نا، کوئی اسلام کا نام رکھیں نا. ٹھیک. یہ تو موجودہ جو مدینہ کی ریاست خود فلاحی نہیں ہے. ٹھیک. ہم اس سے کیسے لیں گے یار؟ ہمارے پاس اپنا نظام ہے. ٹھیک. ہم ان نعروں سے لوگوں کو مزید بیوقوف نہ بنائیں، لوگوں کو آزاد سوچ میں آزادی دیں کہ وہ آزاد سوچیں اور ان باتوں کو کھلے عام کریں. ہمیں آزادی ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، ہم بول سکتے ہیں. میں اس بات پہ کیوں ڈروں کہ میں نے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی؟ میں نے لڑی، ہم نے لڑی، ہم لڑیں گے. جو بھی خارجی ہوگا جو ہمارے نظام کو خراب کرے گا ہم لڑیں گے. کیوں ڈریں اس بات سے ہم؟ ٹھیک. تو سر جو ایک جرت پیدا کرنی چاہیے. میں دہشت گرد نہیں ہوں، یہ میرا پاکستان ہے، میں نے بنایا، ہم نے بنایا، قربانی دے کے بنایا، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. ہم ہی بنائیں گے. ٹھیک. اپنے پاکستان ایک جو نظام ہمارے پاس پریزنٹ ہے جو کہ ہمیں اسلام کی طرف سے ملا، جو ہمیں حضرت عمر کی ریاست میں نظر آتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سٹارٹ ہو کے وہ سارا کچھ آتا گیا ہمارے پاس. ایک وہ ہے، ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک پروجیکٹڈ نظام جو ابھی چل رہا ہے وہ کمپلیٹلی آپ اس کے خلاف ہیں. نہیں، آپ مجھے بتائیں پورے پاکستان میں وہ مجھے بتائیں آیا کوئی بندہ اس نظام سے خوش ہے؟ کوئی بندہ مجھے یہ بتائے کہ وہ یہ کہے کہ یہ میرا نظام ہے؟ کوئی مجھے بتائیں. ٹھیک. چلیں سر، یہ ہم اپنے ویورز تک رکھیں گے کہ وہ ڈیسائیڈ کریں کہ ان کی رائے کس حد تک ٹھیک ہے ماجد صاحب کی. تو سر لاسٹلی سوال جو ہے وہ آپ کے جنگل خیل کے حوالے سے ہے کہ باہر کے علاقوں میں ایک پرسیپشن بلڈ ہے جنگل خیل کی عوام کے بارے میں کہ یہ لوگ ایگریسو ہوتے ہیں، جذباتی ہوتے ہیں، باوجود کہ یہاں پہ بہت سارے نامور لوگ، شخصیات موجود ہیں، آفیسرز لیول کے لوگ ہیں، لیکن پھر بھی باہر ایک علاقوں میں ایک پرسیپشن ہے کہ یہ لوگ جذباتی ہیں، ایگریسو ہیں. تو آپ چونکہ جنگل خیل سے بلانگ کرتے ہیں تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں. دیکھیں، ہم ایک تو اگر اپنی آنکھ سے دیکھیں، ایک ہم دیکھیں دوسرے کی آنکھ سے. ٹھیک ہے، یہ پشتون بیلٹ جہاں بھی ہوگا وہ ایگریسو ہوگا. ٹھیک. آپ مجھے بتائیں جو اورگزئی کے پشتون ہیں وہ ایگریسو نہیں ہے. ٹھیک. وزیرستان کے نہیں ہے. ٹھیک. آفریدی نہیں ہے. ٹھیک. بنگش نہیں ہے. یہ تمام پشتون جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ جب بھی کوئی منافقت کرتا ہے، وہ کھیل کھیلتا ہے تو یہ ایگریشن میں آ جاتے ہیں. ٹھیک. لیکن جو بندہ گناہ پر بھی ایگریشن میں نہ آئے تو کس بات پہ آئے؟ ٹھیک. اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہو وہ اس کے باوجود غصے میں نہ آئے تو وہ کب ری ایکشن دکھائے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. باقی جو پرسیپشن بلڈ ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ ہی ایگریسو ہے. نہیں، دیکھیں میں وہی آپ کو کہہ رہا ہوں. دیکھیں یہ پشتون کلچر میں آپ مجھے بتائیں. آپ کی ہم گئے ہیں پشتون، یا ہم سب الحمدللہ پشتون ہیں ہم لوگ. ہم ٹرائبل ایریاز میں گئے. ٹھیک ہے، آپ پرایوں کی گلیوں سے آپ کوئی اجنبی گزرے گا تو لوگ اس سے پوچھیں گے نہیں. ٹھیک. اگر وہ بندہ جو پرائی گلی میں، پرائے گاؤں میں گلی میں گزرتا ہو جہاں پہ پوری ایک فیملی رہتی ہو اور وہ اس سے پوچھے اور اس بندے کا رسپانس نیگیٹو ہو
تو پھر وہ ریئیکٹ نہ کرے کہ تمہیں کیا حق حاصل کہ تم اس گلی میں گزر رہے ہو بغیر پوچھے جہاں فیملی رہتی اور وہ اس کے ساتھ اس طرح برتاؤ کرے. میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کروں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو پشتون مزاج ہی ایسا ہے کہ وہ گناہ اور غلط اور جرائم کے لیے وہ ایگریسو ہے. ٹھیک, تو میں تو اس کو فخر سمجھتا ہوں. ٹھیک, بجائے اس کے کہ وہ قدیر شفائی صاحب فرماتے ہیں کہ دنیا میں بڑا اس سا منافق نہیں کوئی, وہ آگے پیچھے اگر مجھ سے ہوتا میں شعروں میں ذرا کمزور ہوں, دنیا میں قتل اس سا منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہو بغاوت نہیں کرتا. تو مطلب یہ ہے کہ اگر میں ظلم پر بھی صبر و تحمل کروں تو یہ ہماری خصلت نہیں ہے. ٹھیک, لاسٹلی سر آپ اپنی جنت کھیل کی عوام کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو؟ میں تو پورے کوہاٹ کے عوام کو اپنے, ہم پورا پاکستان ہمارا ہے, میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پورے پاکستان نے اب اپنا پاکستان بنانا ہے. اب یہ نئے پاکستان کی سوچا اور ان باتوں کو ہم ان خوابوں سے نکل آئیں, اپنا پاکستان بنائیں. اور اپنے پاکستان میں ہمارے پاس اپنا نظام ہے, ہمارے پاس فائنینشیل سسٹم ہے, ہمارے پاس سوشل پروٹیکشن ڈیولپمنٹ میکینزم ہے, سوشل پروٹیکشن کا میکینزم ہے, ہمارے پاس فیملی سٹرکچر کا ایک اسٹرانگ نظام موجود ہے, ہمارے پاس دفاعی نظام موجود ہے, اور اس کے لیے ہم سب نے مل کر کام کرنا ہے. انشاءاللہ. میں پاکستان. بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے وقت نکالا اور نیوز ٹاک اسٹوڈیو میں جوائن کیا. خوش رہیے. تھینک یو. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے ایڈوکیٹ ماجد حسین شاہ صاحب. آپ نے ان کی باتیں سنی, ان کے ویوز دیکھے, ان کے اپنا پاکستان کا ایک سلوگن سنا. تو امید کرتے ہیں کہ آپ کا آج کا شو آپ کو پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی ایک نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ. تھینک یو.